اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم نماز قصر کرو، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈالیں گے جنہوں نے کفر کیا، بلا شبہ کافر تمہارے لیے کھلے دشمن ہیں۔ اور جب آپ ان میں موجود ہوں تو ان کے لیے نماز کھڑی کریں، تو لازم ہے کہ ان میں سے ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور لازم ہے کہ وہ اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں۔ چنانچہ جب وہ سجدہ کر چکیں تو لازم ہے کہ وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی بس لازم ہے کہ وہ آ کر آپ کے ساتھ نماز پڑھیں، اور وہ لازم ہے کہ اپنا سامان حفاظت اور اپنا اسلحہ اٹھائے رکھیں۔ وہ لوگ چاہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا کہ کاش تم اپنے اسلحے اور اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ، تو وہ تم پر ایک ہی بار ٹوٹ پڑیں اور تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا اگر تم بیمار ہو کہ تم اپنا اسلحہ اتار کر رکھ دو اور اپنے بچاؤ کا سامان پکڑے رکھو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم پوری کوشش کر چکو تو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ پھر جب تم بے خوف ہو جاؤ تو نماز قائم کرو۔ بلا شبہ نماز ہمیشہ سے ایمان والوں پر ایسا فرض ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے، اور اس قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو۔ اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ یقیناً ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے، اور آپ خیانت کرنے والوں کی خاطر جھگڑنے والے نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور آپ ان کی جانب سے جھگڑا نہ کریں جو اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جو ہمیشہ سے بہت خائن، سخت گنہگار ہو۔ وہ لوگوں سے چھپنا چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپنا چاہتے، حالانکہ وہ تو اس وقت بھی ان کے پاس ہوتا ہے جب وہ رات کو ان باتوں کا جن سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہوتا مشورے کرتے ہیں، اور جو بھی وہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا احاطہ کرنے والا ہے۔ ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جنہوں نے ان کی خاطر دنیا کی زندگی میں جھگڑا کیا، تو قیامت کے دن ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کون جھگڑا کرے گا یا کون ان پر وکیل ہوگا؟ اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی درخواست کرے، وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا پائے گا۔ اور جو کوئی گناہ کماتا ہے تو یقیناً وہ اسے اپنے ہی خلاف کماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جو خطا یا گناہ کمائے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگائے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھا لیا۔ اور اگر آپ پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اسی کی رحمت نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے ارادہ کر ہی لیا تھا کہ وہ آپ کو گمراہ کر دیں، حالانکہ وہ اپنے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتے اور آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت کو نازل کیا اور آپ کو وہ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے، اور آپ پر ہمیشہ سے اللہ تعالیٰ کا عظیم فضل ہے، اور ان کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے سوائے اس شخص کے جو کسی صدقے کا یا نیکی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا حکم دے، اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یہ کام کرے تو جلد ہی ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ اور جو رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی اور اہل ایمان کے راستے کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرے تو ہم اس کو ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ پھرے گا، اور اسے جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، دور کا بھٹکنا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، اور وہ سرکش شیطان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، اور اس شیطان نے کہا کہ یقیناً میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے لوں گا،
اور یقیناً میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یقیناً میں ضرور انہیں حکم دوں گا، سو وہ ضرور میرے حکم سے جانوروں کے کان چیریں گے، اور یقیناً وہ ان کو ضرور حکم دوں گا، سو یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت کو ضرور بدلیں گے۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بناتا ہے تو بلا شبہ اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور انہیں جھوٹی امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان کو دھوکے کے سوا کوئی وعدہ نہیں دیتا۔ یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، انہیں ہم عنقریب جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ۔ اللہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون بات میں سچا ہے؟ نہ تمہاری تمناؤں پر مدار ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں پر۔ جو کوئی بھی برا عمل کرے گا اسے اس کی سزا دی جائے گی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اور جو بھی نیک اعمال میں سے کوئی عمل کرے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے شگاف برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اور دین میں ان سے اچھا کون ہے جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمیشہ سے احاطہ کرنے والا ہے۔ اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور اس کتاب میں جو تم پر پڑھا جاتا ہے یتیم عورتوں کے بارے میں ہے جن کو تم وہ نہیں دیتے جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، اور تم رغبت رکھتے ہو کہ ان سے نکاح کرو، اور بے بس کمزور بچوں کے بارے میں بھی، اور یہ کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر قائم رہو، اور جو بھی تم بھلائی کرو گے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی کا خوف رکھے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ دونوں آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں، اور صلح بہرحال بہتر ہے، اور ہر نفس میں حرص حاضر رکھی گئی ہے۔ اور اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ اور تم ہرگز استطاعت نہیں رکھتے کہ بیویوں کے درمیان عدل کرو، خواہ تم حرص بھی رکھو، چنانچہ تم بالکل ایک جانب پوری طرح نہ جھک جاؤ کہ تم اس دوسری کو لٹکی ہوئی کی طرح چھوڑ دو۔ اور اگر تم اصلاح کرو اور تم ڈرتے رہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے غنی کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے بڑی وسعت والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے۔ اور بلا شبہ تم سے پہلے جو لوگ کتاب دیے گئے تھے، یقیناً انہیں بھی اور تمہیں بھی ہم نے وصیت کی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو، اور اگر تم کفر کرو گے تو یقیناً جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے ہر طرح بے پرواہ، ہر تعریف کا حقدار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے، اللہ تعالیٰ ہی وکیل کافی ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اے لوگوں اور دوسروں کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیشہ سے پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ جو دنیا کے بدلے کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انصاف پر پوری طرح قائم رہنے والے اور اللہ تعالیٰ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ تمہاری اپنی جانوں کے یا والدین کے اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اگر کوئی مالدار ہے یا فقیر تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے زیادہ حقدار ہے، چنانچہ خواہش نفس کی اتباع نہ کرو کہ تم عدل کرو، اور اگر تم زبان کو بیچ دو یا پہلو تحقیق کرو تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے جو تم عمل کرتے ہو اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لے آؤ،
جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو اس سے پہلے اس نے نازل کی، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور آخرت کے دن کا کفر کرتا ہے تو یقیناً وہ بھٹک گیا، بہت دور بھٹک جانا۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا، پھر ایمان لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہے کہ ان کو بخش دے اور نہ یہ کہ انہیں سیدھا راستہ دکھائے۔ آپ منافقوں کو خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے وقتاً دردناک عذاب ہے۔ وہ لوگ جو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ تو بلا شبہ عزت ساری کی ساری اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تم پر حکم نازل کر دیا ہے کہ جب تم سنو کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جاتا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں مشغول ہو جائیں۔ بلا شبہ تم بھی اس وقت ان ہی جیسے ہوگے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے۔